صراطه الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة شریف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی یہ جو آیت عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے لیے ایسی آسمانی کتابوں میں کوئی آیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے سخاوت کا، اپنی شفقت، محبت، پیار کا اظہار کرتے ہوئے اس امت کی ایک خصوصیت بیان فرمائی کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، غلاموں، فاذکرونی اذکرکم، آپ مجھے یاد کرو تو میں آپ کو یاد کروں۔ تو علماء نے، مفسرین نے یہاں اذکرونی سے مراد لیا ہے آپ مجھے دل میں یاد کرو، میں آپ کو، میں رب خود یاد کروں۔ یہ مقام اور عظمت اور شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے دی ہے، نیک ہو یا گناہ گار ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کہاں کی رہنے والا ہو، کلمے پڑھنے والا ہو، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ خود اس کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے جماعت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ان سے بہترین ملائکہ کی نوری جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو مشکل کی آسانی کے لیے یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی مشکل کشائی سے اس کو یاد کرتا ہے۔ بندہ بیماری کے عالم میں اگر خدا کو یاد کرتا ہے تو اللہ ان کو شفا سے یاد کرتا ہے۔ بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اس کو تنہائی میں یاد فرماتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کلمے پڑھنے والوں، حضور کے غلاموں اور امتیوں کا، کہ جب بھی اللہ کا نام لے لے تو اللہ اس کے جواب میں اس بندے کو یاد کرتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہی درس اور سبق دیا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دل میں اللہ کا ذکر کیا کرو، دل میں یہ خیال ہو، تصور ہو کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ، انا عند ظن عبدی، کچھ سی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ بندہ جب دل میں یہ یقین اعتقاد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو باخدا ذاکر زندہ بنا لے گا، اور زندگی ایسی عطا فرمائے گا کہ وہ دنیا میں جب تک حیات ہے پھر بھی زندہ چلائے گا، نیک نامی سے، شہرت سے، عزت سے اللہ اس کو چین، اطمینان اور سکون سے دنیا میں رکھے گا، اور دنیا سے جائے گا پھر بھی اللہ اس کو حقیقی زندگی سے نوازے گا۔ تو کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، وہ تو یہاں سے چل کر اصلی گھر گئے۔ اللہ والے یہاں سے اصلی اپنے حقیقی گھر آخرت کی طرف جاتے ہیں۔ حقیقی گھر، حقیقی وطن جو ہے ہمارا آخرت ہے۔ اللہ والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، در حقیقت ہم سے کبھی جدا ہوتے ہیں۔ اللہ والے بظاہر تو ہم سے جدا ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت روحانی طور پر ان کا تصرف، ان کی نظریں ہم گناہ گاروں پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے کامل ولی حضرت سجن سین جیسی عظیم شخصیت سے ہمیں نسبت ہے، اور ان کی نسبت پہ، ان کی غلامی پہ، ان کی محبت عقیدت پہ ہمیں فخر ہے۔ یہ نسبت ہمیں یہاں بھی کام آ رہی ہے، آخرت میں بھی یہ ہمیں نجات دلائے گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ خلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو گہرے دوست ہیں وہ بھی قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے پریشانی کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، لیکن وہاں جو تقویٰ والے اولیاء اللہ سجن سائیں جیسی جو شخصیات اور ہستیاں ہیں وہاں بھی ہمیں کام آئیں گے۔ ان کے صدقے ہم وہاں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی، ان کی معیت میں، ان کی رفاقت میں انشاءاللہ بخشے جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے قلبی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس جگہ دل ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تصور اور خیال پکانا ہمارا کام ہے، ہمارے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرنا اللہ کے نام کی طاقت ہے اور میرے مرشد سجن سائیں کی نورانی نظر کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کے قلوب کو ذاکر بنائے، باخدا بنائے، زندہ بنائے، اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ابدی دائمی زندگی قلبی ذکر والی آپ اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ